अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडियोलॉजिस्ट। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कुरान मजीद की अहम खसूसियात कौन कौन सी है। कुरान मजीद जो कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पर नाजिल हुआ और आखिरी आसमानी किताब है, तो उसकी क्या अहम खसूसियात हैं वो हम सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपने यहाँ पर लिख लेना है कि कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और कुरान मजीद आखिरी किताब है, तमाम शरीयतों को मनसूख करती है, मतलब कि पहले तमाम शरीयतें जो नाजिल हुई उन सबको ख़त्म कर देती है। अब इसी पर अमल किया जाएगा, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कुरान मजीद की अहम खसूसियात कौन कौन सी है, जब वो दर्ज झैल हैं, ठीक है। पहली हमारी आखिरी आसमानी किताब, पहली खसूसियत है हमारी आखिरी आसमानी किताब, क्योंकि कुरान मजीद आखिरी आसमानी किताब है और आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, इसलिए ये भी एक अहम खसूसियत है कुरान मजीद की। इसमें क्या कर रहे हैं वो, कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए ये सरचश्मा हिदायत है, मतलब कि क़यामत तक के तमाम इंसान इससे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। दूसरी खसूसियत है इसकी महफूज किताब। इसका मतलब ये है कि जो कुरान मजीद है वो अब तक अपनी असली हालत में मौजूद है, जब तक के जो पहली किताबें और शरीयतें नाजिल हुई वो सब में रद्द-बदल हो चुका है, सब में चेंजिंग आ गई है, वो अपनी असली हालत में मौजूद नहीं रही, जबकि कुरान मजीद आज भी अपनी वैसी ही हालत में मौजूद है जैसे कि अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया था। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, चूँकि कुरान मजीद क़यामत तक के हर दौर और हर कौम के इंसानों के लिए रशदो हदायत का ज़रिया है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ख़ास वादा फरमाया है। अल्लाह ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अपने सर लिया, ठीक है। इरशाद बारी ताला है, सूरह हज्र की आयत है जिसका तर्जमा है हमने खुद उतारी है ये नसीहत और हम खुद इसके निगहबान हैं, मतलब कि इसके हिफाजत करने वाले हैं। यही वजह है कि 1400 साल गुजरने के बावजूद कुरान मजीद का एक एक लफ्ज़ महफूज है। अल्लाह की तरफ से इसकी हिफाजत का ऐसा इंतज़ाम कर दिया गया है कि वो हमेशा हमेशा के लिए तहरीफ, मतलब कि रद्दो बदल से महफूज हो गया है, जबकि दूसरी आसमानी किताबों में बड़ा रद्दो बदल हो चुका है। इनका बहुत सा हिस्सा ज़ाया हो चुका है और जो बाकी बचा इसमें भी लोगों ने अपनी तरफ से कई बातें शामिल कर दी हैं। अब ये किताबें कहीं भी अपनी असली शक्ल में दस्तयाब नहीं है, मतलब कि जैसे नाजिल फरमाई गई थी वैसे वो दस्तयाब नहीं है, उनमें बहुत रद्द-बदल कर दिया है इंसानों ने, जबकि कुरान मजीद अपनी ख़ास शक्ल में अब भी मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा। नेक्स्ट इसकी खसूसियत है जिंदा ज़ुबान वाली अल्हामी किताब। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कुरान मजीद क्या है, एक ज़िंदा ज़ुबान है जो कि आज तक क्या क़यामत तक ज़ुबान चलती रहेगी, लोग उसे सीखेंगे। तो कुरान मजीद जिस ज़ुबान में नाजिल हुआ वो एक ज़िंदा ज़ुबान है। कुरान मजीद किस ज़ुबान में नाजिल हुआ, अरबी ज़ुबान में। ये भी MCQ पूछ सकते हैं, ठीक है आपसे। तो आज भी दुनिया के 20 से ज़्यादा ममालिक की कौमी ज़ुबान कौन सी है, कह रहे हैं अरबी ज़ुबान है, और ये ज़ुबान से दुनिया की चंद बड़ी ज़ुबानों में से एक है, जबकि पहली आसमानी किताबें जिन ज़ुबानों में नाजिल हुई वो मुर्दा हो चुकी हैं, मतलब कि आजकल की दुनिया में वो जो ज़ुबानें हैं वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होती, यूज़ नहीं होती, वो क्या हो चुकी हैं, मुर्दा हो चुकी हैं और उनको समझने वाले बहुत ही कम लोग हैं। तो यहाँ पर एक आयत का तर्जमा कोट कर लें कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि कोई एक ज़ुबान सीख कर तमाम अलूम में अबूर हासिल कर ले तो इसे अरबी ज़ुबान सीखनी चाहिए। तो इस आयत में क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी इंसान एक ज़ुबान सीख कर ये चाहता है कि उसने दुनिया का तमाम इल्म हासिल कर लिया है तो उसे कौन सी ज़ुबान सीखनी चाहिए, अरबी ज़ुबान सीखनी चाहिए। तो चौथी इसकी खसूसियात कुरान मजीद की क्या है कि कुरान मजीद एक आलमगीर किताब है। आलमगीर किताब मतलब कि वो जो है दुनिया के तमाम इंसानों के लिए रहनुमाई उसमें दे दी गई है, वो किसी ख़ास कौम पर या किसी ख़ास मुल्क में नाजिल नहीं हुआ बल्कि दुनिया के तमाम इंसानों के लिए नाजिल हुआ है, इसलिए
دنیا کے تمام انسان قیامت تک اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے اسے عالمگیر کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ باقی آسمانی کتابوں کے مطالعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ صرف کسی ایک خاص ملک یا خاص قوم کے لوگوں کے لیے تھی، مگر قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے پیغام ہدایت ہے۔ یہ کلام پاک یا ایھا الناس، اے لوگو کا خطاب کر کے تمام انسانوں کو ہدایت کا پیغام دیتا ہے۔ یہ ایک عالمگیر کتاب ہے جس کی تعلیمات ہر دور اور ہر ملک میں قابل عمل ہے۔ اس کتاب کی تعلیمات فطری ہیں، اس لیے کہ ہر دور کا انسان یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے یہ اسی کے دور کے لیے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس کی تعلیمات ہر قوم و ملک اور ہر طرح کے ماحول میں بسنے والے افراد کے لیے یکساں طور پر نفع بخش ہے۔ یکساں طور پر مطلب کہ جس بھی قوم میں قرآن مجید بھیجا جائے وہ اسے پڑھیں، اس سے علم حاصل کرے تو انہیں ایسا ہی لگے گا کہ جیسے یہ ان کے لیے نازل فرمائی کی گئی ہے، مطلب کہ سب کے لیے سیم ہی ہے، ہر طرح کی رہنمائی اس میں موجود ہے اور انسانی عقل کے عین مطابق ہے، کہ انسانی عقل سے مراد یہاں پر کہ انسان اسے سمجھ سکتا ہے۔ نیکسٹ اس کی ایک خصوصیت ہے کہ یہ کیا ہے؟ جامع کتاب ہے۔ جامع کتاب کا مطلب ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کے نازل ہونے سے پہلے جو کتابیں آج تک نازل ہوئی ہیں، یا تو کسی کتاب میں مناجات کے بارے میں بتایا جاتا تھا، یا کسی کتاب میں ہمیں دعاؤں کا بارے میں بتایا جاتا تھا، مطلب پوری بک وہ دعاؤں پر مشتمل ہوتی تھی، یا کسی بک میں مسائل کے بارے میں بتایا جاتا تھا ہمارا، یا کسی کتاب میں تاریخی واقعات کے بارے میں بتا دیا جاتا تھا، مطلب ایسے سیپریٹ بکس میں سیپریٹ ٹاپکس ہوتے تھے۔ جبکہ قرآن مجید میں کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے، ہر چیز کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے، تو اس لیے اسے جامع کتاب بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں تاریخی واقعات ہوں، اخلاقیات کی بات ہو، روحانیت کی بات ہو، جیسی مرضی بات ہو، قرآن مجید میں ہر بات بیان کر دی گئی ہے۔ تو یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی آسمانی کتابوں میں سے کچھ کتابیں صرف اخلاقی تعلیمات پر مشتمل تھیں، کہ کچھ کتابیں کیا تھی؟ اخلاقی تعلیمات پر مشتمل تھیں، اور بعض صرف مناجات اور دعاؤں کا مجموعہ تھی، کچھ صرف فقہی مسائل کا مجموعہ تھی، بعض میں صرف عقائد کا بیان کیا گیا تھا، اور بعض صرف تاریخی واقعات کا مجموعہ تھی۔ مگر قرآن مجید ایسی جامع کتاب ہے جس میں ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں عقائد و اعمال کا بیان بھی ہے، اخلاقی اور روحانیت کا درس بھی ہے، تاریخی واقعات بھی ہیں اور مناجات بھی۔ غرض یہ ہے کہ یہ ایک ایسی جامع کتاب ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتی ہے۔ تو یہاں پر ایک آپ آیت کا ترجمہ کوٹ کر لیں کہ ہم نے کتاب میں بیان کرنے والی کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کتاب میں کوئی چیز بیان کرنے والی نہیں چھوڑی، ہم نے ہر چیز سے متعلق یہاں پر بتایا ہے۔ تو اگلی ہمارے قرآن مجید کی خصوصیات کیا ہے؟ عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب۔ تو یہاں پر پہلی آسمانی کتابوں میں سے بعض کتابیں ایسی باتوں پر مشتمل ہیں جو حقیقت کے خلاف ہیں، بلکہ بعض کتابوں میں انتہائی ناشائستہ غیر اخلاقی باتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ باتیں جعلی ہیں جو کسی نے اپنی طرف سے شامل کر دی ہیں، جبکہ قرآن مجید ایسی تمام باتوں سے پاک ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو خلاف عقل ہو اور جسے تجربہ اور دلیل سے غلط ثابت کیا جا سکے۔ مطلب کہ قرآن مجید میں ساری باتیں بالکل تجربہ کر کے دلائل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، کوئی غلط بیانی نہیں کی گئی قرآن مجید میں۔ اس میں کوئی غیر اخلاقی بات نہیں۔ اس نے تمام انبیاء کا ادب و احترام سکھایا اور سب کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ نیکوکار اور پرہیزگار لوگ تھے۔ ان کی شان کے خلاف جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں سب جھوٹ اور خلاف واقعہ ہیں۔ نیکسٹ ہے اس میں کتاب اعجاز، کہ قرآن مجید کیا ہے؟ اسے کتاب اعجاز بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا وہ شاہکار ہے جس کا مقابلہ کرنے سے عرب و عجم
کہ تمام فصیح و بلیغ لوگ عاجز رہے۔ قرآن مجید میں سب مخالفوں کو دعوت دی گئی ہے کہ ایک چھوٹی سی قرآنی سورت کے مقابلے میں کوئی سورت بنا لاؤ، مگر کوئی بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکا۔ یہاں پر ایسے ہے کہ جو کافر لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ہاں یہ قرآن مجید ہے، ہم بھی ایسا لکھ سکتے ہیں، تو اللہ نے انہیں کہا تھا کہ ہاں چلو جاؤ قرآن مجید کے مقابلے میں سیم ایسے ہی قرآن مجید لکھ کے لاؤ، پر وہ نہیں کر سکے۔ اللہ نے کہا چلو سورت بنا لاؤ، وہ نہیں کر سکے۔ اللہ نے کہا چلو ایک آیت ہی بنا لاؤ اس جیسی، پر وہ نہیں بنا سکے۔ تو یہی کیا کہہ رہے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کتاب کا اعجاز ہے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے نا کہ اللہ نے کیا کہا تھا کہ ایک چھوٹی سی قرآنی سورت کے مقابلے میں کوئی سورت بنا لاؤ، کوئی سورت بنا لاؤ، تو وہ نہیں بنا سکے تھے، مگر کوئی بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی بندے کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی بندے کا بنایا ہوا آتا تو انسان اسے رد و بدل کر دیتے، تبدیل کر دیتے، پھر کوئی بشر اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہی اس کتاب کا اعجاز ہے۔ تو یہ آج ہم نے دیکھی قرآن مجید کی اہم خصوصیات۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آخرت کے بارے میں، جو کہ ہمارے بنیادی عقائد کا آخری عقیدہ ہے۔ تو یہ ہمارا چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم ایکسرسائز کی دیکھیں گے، MCQs ڈسکس کریں گے۔ تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔